السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا بدلہ جنت کے بالا خانوں کی صورت میں پائیں گے، وہاں دعائے حیات اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی رہنے کی اور ٹھہرنے کی یہ اچھی جگہ ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری پکار اور التجا اور دعا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ تم تو حق کو جھٹلا چکے، اب جلد ہی اس کی ایسی سزا پاؤ گے جس سے جان چھڑانا تمہارے لیے محال ہوگی۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 کی یہ آخری آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، آیت نمبر 75، 76، 77۔ یہ بالکل آخری 3 آیات ہیں۔ جو 3 آیات ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا بدلہ جنت کے بالا خانوں کی صورت میں وہاں پائیں گے۔ حسنت صبروا یلقون فیہا تحیۃ وسلاما، اور وہاں پر جب وہ ایک دوسرے سے ملیں گے تو دعائے حیات اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے صبر کا بدلہ جنت کے بالا خانوں کی صورت میں ان کو دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر ابھی پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد الرحمن سے تعبیر کیا کہ جو عباد الرحمن ہیں ان کے اندر کیا کیا صفتیں ہونی چاہیے، ان کو دنیا میں کیسے رہنا چاہیے، کیسے جینا چاہیے، کیسے چلنا چاہیے، کیسے لوگوں سے معاملات ہونے چاہیے، اللہ کی کیسے اطاعت و فرما برداری ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 63 سے لے کر کے آیت نمبر 74 تک جو عباد الرحمن کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اللہ نے انہی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا بدلہ جنت کے بالا خانوں کی صورت میں پائیں گے۔ ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، اور وہاں دعائے حیات اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا۔ یہاں پر جنت کے بالا خانوں کہتے ہیں اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے، ایک مکان ہوتا ہے، اس کا ایک نیچے والا حصہ ہوتا ہے، ایک اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی 2 افٹیر والا 2 منزلہ مکان ہے اور اس میں اوپر اس کو جگہ مل گیا، یہ نہیں، بلکہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ جنت کے اندر بالکل ہائٹ پہ جو بہترین قسم کی رہائش گاہ ہوگی، اس رہائش گاہ میں ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ دے گا، گھر دے گا، رہنے کا مکان دے گا، جس کے بارے میں ہم اس دنیا کی زندگی میں تصور نہیں کر سکتے۔ دنیا کی زندگی میں اچھے سے اچھے گھر دیکھ چکے ہیں ہم لوگ، ایسا گھر دیکھ چکے ہیں جو بالکل ہائیجین، بہترین، لگزریس، لیکن دنیا میں جو ہم دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، جس کا تصور انسان کر سکتا ہے، جنت کے اندر جو بالا خانے ہوں گے اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ کیسا ہوگا وہ۔ اور یہ جو صفات بیان کی گئی ہیں، اللہ نے وہ عباد الرحمن، جو عباد الرحمن ہیں، ان کی جو صفات بیان کی ہیں، جن کے اندر جس قدر زیادہ صفت ہوگی، اللہ تعالیٰ اتنی ہی اونچائی میں، بالکل عرش کے قریب، بالکل جنت الفردوس میں، بالکل عرش کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جگہ دے گا۔ جتنا بہترین زندگی دنیا میں جو گزارے گا، ان کے عمل کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہاں پر بالا خانوں میں جگہ دے گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور دعائے حیات اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا۔ مطلب یہ کہ جب یہ لوگ جنت کے اندر رہائش پذیر ہو جائیں گے، جب یہ لوگ جنت کے اندر رہنے لگیں گے، تو جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے فرشتے مقرر ہوں گے جو صبح و شام مختلف دروازوں سے آئیں گے اور آ کر کے ان کو دعائے سلامتی اور دعائے استقبال کرتے رہیں گے، ان کو دعا دیتے رہیں گے، تحیۃ و سلامہ کہتے رہیں گے۔ اور جب وہ لوگ آپس میں بھی ملیں گے تو ان کے لیے یہی دعا اور یہی سلام ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو عباد الرحمن ہے، جو دنیا کی زندگی میں
اس حساب سے زندگی گزارتے ہیں. سامعین کرام، اللہ نے فرمایا پھر آگے بڑھتے ہوئے خالدین فیہا، یہ جو جنت جو ان کو ملے گی اور جنت میں جو ایسے بالا خانے ملیں گے اور وہاں پر جو ہمیشہ فرشتوں کے ذریعے سے ان کا استقبال ہوتا رہے گا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. یہ نہیں کہ 2-4 دن کے لیے ہو، 2-4-10 مہینے کے لیے ہو، 2-4-10 ہفتے کے لیے ہو، 2-4-10 سال کے لیے ہو، نہیں، بلکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. اللہ نے فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے وہ، یعنی ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ مقیم رہیں گے. وہاں سے کہیں ان کو نہیں بھیجا جائے گا، وہاں پر ان کو موت بھی نہیں آئے گی، فوت بھی نہیں ہوں گے، وہاں سے ان کی شفٹنگ بھی نہیں ہوگی اور وہاں سے وہ کہیں جانا بھی نہیں چاہیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو جنت دے دیا اور جنت کی نعمتوں سے جو ان کو نواز دیا وہ اب کبھی ختم نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ ہود آیت نمبر 108 میں فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جو لوگ نیک بخت بنائے گئے دنیا میں، یعنی جو لوگ خود سے اپنے آپ کو نیک بخت بنایا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاری، عباد الرحمن کی جو صفات ہے اس کے اوپر چلتے رہے، اللہ نے فرمایا جو لوگ نیک بنائے گئے وہ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کب تک؟ جب تک آسمان و زمین رہے گا. یعنی آسمان و زمین رہے گا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ نہ آسمان و زمین ختم ہوگا اس زمانے میں اور نہ ہی ان کو جنت سے نکالا جائے گا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے. اللہ نے فرمایا خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. حسنت مستقر و مقامہ، اور جو جنت میں رہیں گے اور جو ان کو بلڈنگ، جو ان کو ولا، جو ان کو قلعہ اور جو ان کو بڑی حویلی ملے گی، وہ حویلی اتنا بہترین ہوگا کہ بہترین رہنے کی جگہ اور بہترین قیام کی جگہ ہوگی، بہترین منظر ہوگا. مفسرین نے لکھا ہے کہ جو اس کا منظر ہوگا اور اس بلڈنگ سے جو منظر دکھائی پڑے گا، ویسے منظر کے بارے میں دنیا میں کوئی سوچ نہیں سکتا ہے. اور وہ جگہ اس قدر پاکیزہ اور پوتر ہوگا کہ اس کی پاکیزگی، خوبصورتی اور پوترتا کے بارے میں بھی کوئی دنیا میں سوچ نہیں سکتا. اسی کو کہا حسنت مستقر و مقامہ، کیا ہی اچھی قیام کی جگہ ہے اور کیا ہی اچھی رہنے کی جگہ ہے. سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے اسلوب اور انداز کو بدلتے ہوئے انسانوں کی نصیحت کی. کیا نصیحت کیا اللہ نے فرمایا قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا اور التجا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا میں جو عبادت کر رہے ہیں، ہم جو دنیا میں عبادت کر رہے ہیں، ہم اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کا اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. ہم جو عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول رہ رہے ہیں، بے شمار نیکیوں کو کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک کر کے ہاتھوں کو پھیلا کر کے جو دعا مانگ رہے ہیں، یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ اس سے بالکل بے نیاز ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بعض مفسرین نے اپنی کتابوں کے اندر ایک حدیث صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ والآداب باب تحریم الظلم کی ایک روایت نقل کی ہے جو حدیث قدسی ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، تم میرا کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے بندو، دنیا کے تمام اگلے پچھلے جنات و انسان سب مل کر کے اکٹھے ہو کر کے ایسے آدمی کی طرح سے ہو جائے جو دنیا میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، تب بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتا. اور اے میرے بندو، دنیا کے اگلے پچھلے تمام انسانوں جنات مل کر کے کسی ایسے انسان کی طرح سے ہو جائیں جو بالکل بد کردار اور انتہائی بدترین ہے، تب بھی میرے سلطنت میں ایک رتی بھی کمی نہیں کر سکتے. تھوڑی سی عبادت کرنے کے بعد اپنے اندر فخر اور غرور آ جانا، یہ ہماری اپنی کمی ہے، کیونکہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں تو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. بھائی ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسے کیا بھی نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے آگے مزید کہا کہ اے میرے بندو، دنیا کے تمام انسان و جنات اگلے پیچھے سب مل کر کے ایک بڑی وادی بڑے میدان میں جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر کے سب اللہ کے سامنے اپنی اپنی ضرورتوں کو پورے رکھنے لگے، ضرورتوں کو مانگنے لگے کہ اللہ مجھے یہ ضرورت ہے، مجھے یہ ضرورت ہے، میں تمام لوگوں کو جو انہوں نے مانگا ہے وہی دے دوں گا، اور جو کچھ میرے پاس ہے اس میں بالکل کمی نہیں ہوگی. اتنی بھی کمی نہیں ہوگی، بس اتنی ہی کمی ہوگی کہ ایک سمندر کے اندر سوئی ڈالو، سوئی سینے والا سوئی،
سمندر کے اندر سوئی ڈالو اور اس کے بعد اس کو نکالو تو اس میں جتنا پانی نکلتا ہے بس اتنا ہی کمی ہوگا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جن کا میں بدلہ دے دیا تم کو. اب جس کو اچھا بدلہ مل گیا وہ اللہ کا شکر ادا کرے, اور جس کو اچھا بدلہ نہیں ملا, جس کو برا بدلہ ملا, وہ اپنے آپ کو ملامت کرے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تم کو چھوٹ دے دیا ہے. اللہ نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہاری دعا اور تمہاری عبادت نہ ہو تو اللہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. تم عبادت کر رہے ہو, اللہ کے سامنے جھک رہے ہو, اللہ سے مانگ رہے ہو, اللہ کے لیے عبادتوں کو انجام دے رہے ہو, تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر رہے ہو, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دے رہا ہے, وگرنہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کے بعد اگلے اسٹیپ میں اللہ نے کہا فقد کذبتم, تم تو حق کو جھٹلا چکے ہو. یہ کس کے لیے کہا گیا ہے؟ یہ مشرکین مکہ کے لیے کہا گیا ہے, یا ان تمام لوگوں کے لیے کہا گیا ہے جو مشرکین مکہ کے نقش قدم پر چلیں گے. ان تمام کے لیے, مشرکین مکہ کے لیے کیا کہا گیا؟ تم تو حق کو جھٹلا چکے. فقد کذبتم فسوف یکون لزاما, لہذا جلد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی ایسی سزا پاؤ گے جس سے تمہارا جان چھڑانا محال ہوگا. مفسرین نے لکھا ہے کہ مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کو جھٹلایا, جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایسی پکڑ کی کہ ان کے جان کے لالے پڑ گئے. جنگ بدر سے شروع ہوا معاملہ, فتح مکہ تک سارا معاملہ کلیئر ہو گیا, اور اس کے کچھ دنوں کے بعد پورے جزیرۃ العرب میں صرف وہی لوگ بچ گئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والے تھے. تو اللہ نے یہاں پر بتلایا ہے کہ چاہے دنیا کا کہیں کا بھی انسان ہو, کہیں کی بھی جماعت ہو, کہیں کا بھی گروپ ہو, کہیں کا بھی گروہ ہو, اگر وہ مکہ والوں کے روش پر چلے تو پھر اس دنیا سے اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.